السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کے سمندر، نہریں اور چشموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں۔ یعنی صرف 4 نہریں نہیں بلکہ ان 4 چیزوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے نہریں ہیں، یعنی ان کے اندر بھی پھر شاید کئی رنگ اور کئی ٹیسٹ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دودھ کے سمندر، پانی کے سمندر، شہد کے سمندر اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے ان کے بعد نہریں پھوٹیں گی، یعنی ان سمندروں کے اندر سے نہریں پھوٹیں گی، اور یہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ سورۃ یونس میں فرمایا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی ایمان قیمتی چیز ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی نہریں چل رہی ہوں گی، بہ رہی ہوں گی، یہ پانی سٹل نہیں ہوگا، ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ان نہروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خوشبودار پہاڑوں سے بہ رہی ہوں گی، یعنی وہاں سے گزریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کا عکس بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں جو خوشبودار پہاڑ ہیں ان کے پاس سے جب یہ گزریں گی نہریں تو ان کا عکس اور ان کی خوشبو وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گی۔ پھر یہ نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی، یعنی اندر گڑھا نہیں ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھوں کی شکل میں ہوگی؟ نہیں، اللہ کی قسم، بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی ہوں گی، اوپر اوپر ہوگا پانی۔ ان کا ایک کنارہ موتیوں کا ہے اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، یعنی 2 طرف والز ہوتی ہیں جیسے، یا پانی جن کناروں نے کنٹین کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایک طرف موتی لگے ہوئے ہوں گے اور دوسری طرف یاقوت ہوں گے، اور ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ازفر کیا ہے، یعنی المسک الازفر۔ انہوں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہونی، خالص کستوری۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں، یعنی جنت میں بھی یہ نام ہوں گے۔ 4 نہروں کا سدرۃ المنتہا سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، وہ بیری کا درخت جو ہے جس پر مختلف طرح کی روشنیاں تھیں۔ اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں، 2 ظاہری تھیں۔
یعنی جو 2 نظر نہیں آ رہی تھی اور 2 نظر آ رہی تھی. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور 2 ظاہری دنیا میں نیل اور فرات ہیں. پھر جنت میں چشمے بھی ہوں گے. سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون. پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یہ چشمے بہتے ہوئے ہوں گے. سورۃ الرحمن میں فرمایا فیہما عینان تجریان. ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں. پھر یہ چشمے جوش مارنے والے بھی ہوں گے، یعنی فوارے کی شکل میں بھی ہوں گے. ایک وہ چشمہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑوں سے نکل کے پانی آ رہا ہوتا ہے اور زمین پہ بہہ رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوارہ سا ہوتا ہے، نیچے سے پانی گش کر کے اوپر کو جاتا ہے. سورۃ الرحمن 66 میں فرمایا فیہما عینان نضاختان. ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. نیک لوگ چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. سورۃ الانسان میں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، یعنی جدھر وہ جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ بہا لیں گے. یفجرونہا تفجیرا کے 3 معنی کیے ہیں مفسرین نے. نمبر 1 یہ کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو ہانک کے لے جائیں گے. دوسرا یہ کہ وہ اسے جس کے ساتھ چاہیں گے ملا لیں گے، یعنی جو بھی چیز اس کے اندر مزید ڈالنا چاہیں گے ڈال لیں گے. نمبر 3 جنت میں جہاں سے چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے، یعنی وہ ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی. پھر جنت کے محلات اور خیمے. جنت کے گھر بلند و بالا ہیں، اونچے ہیں. سورۃ العنکبوت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے. یہاں پر جنت کے گھروں کو اونچا گھر بتایا گیا. پھر بالا خانوں کے اوپر بنے بالا خانے ہوں گے. سورۃ الزمر میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک مزید. کیونکہ انسان کا کبھی دل چاہتا ہے بہت ٹاپ پہ رہنے کا، اوپر ہائیسٹ فلور پہ، اور کبھی انسان کو نیچے رہنا پسند آتا ہے. تو ان کی پسند کی بات ہے جہاں چاہیں وہ رہ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بلند بھی ہوں گے جہاں سے ساری سینری اور سارا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے. پھر یہ گھر بہت پاکیزہ ہوں گے. سورۃ الصف میں فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پھر امن والے گھر ہوں گے. سورۃ سبا میں فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ
اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مال اور اولاد بھی جب ہی فائدہ دیتے ہیں جب انسان کے پاس ایمان ہو اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ مثلاً ایک انسان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کفر پر ہے اور نہ ہی اس کے عمل اچھے ہیں، تو اس کی اولاد چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اس کا مال کتنی بھی چیریٹی میں جا رہا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں، نیک عمل نہیں، تو اس کی یہ چیزیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کے مال اور اولاد بھی اگر اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اس کو فائدہ دیں گے۔ پھر سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے مزین گھر ہوں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی، تو ان کا کمبینیشن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا۔ جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور وسعت کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا خیمہ ہے، یعنی موتی اندر سے خالی ہوگا اور وہی اس کا خیمہ ہوگا، جس کی لمبائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہوگا، اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے۔ کواڑ کہتے ہیں جیسے دروازے جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک حصے کو کواڑ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا چاندی کا ہو، بہرحال 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے، یعنی اس کی اتنی زیادہ ایگزٹس ہوں گی یا کھڑکیاں کہہ لیں۔ اہل جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت میں گھر کی جگہ پہچان لیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کوئی قیاس نہیں ہوگا۔ سورۃ محمد میں فرمایا، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے۔ عرفہا کا ایک معنی خوشبو لگانا بھی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا تھا۔ یعنی دنیا میں ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایڈریس یاد کروا دیتے ہیں، پہچان کروا دیتے ہیں، اور جب انہیں شروع میں نیا گھر پہچان میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں گھر آ گیا، گھر آ گیا، شور مچا دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو جنتی ہوں گے وہ پہنچ کر کہیں گے کہ گھر آ گیا، پہنچنے کی جگہ جہاں پہنچنا تھا، جس کے لیے ساری زندگی محنت کی، کوشش کی، وہ آج منزل مل گئی، وہ ہے اصل منزل۔ لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، لیکن دنیا کی ساری منزلیں فانی ہیں، اصل منزل آخرت کی منزل ہے جس تک کوئی پہنچ جائے اور وہی کامیاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے، یعنی جہاں جہاں میری امت پہنچے گی، جن علاقوں کو فتح کر لے گی، تو میں بڑا خوش ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے لے کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ضرور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں جن کی مٹی کستوری ہے، یعنی مسک، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے، یعنی ہر چیز ہوگی وہاں پر۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو ایک موتی سے بنا ہوگا، سنگل پیس ہوگا، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مشقت ہوگی۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے جیسے گھر ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں تو ان میں چھوٹی چھوٹی برکس لگتی ہیں، لکڑی لگتی ہے، تھاؤزینڈز آف پیسز کو جوڑ کے گھر بنتا ہے۔ 1 سنگل پیس کا گھر کوئی نہیں ہے دنیا میں،
لیکن حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوگا اور اسی کے اندر شاید کارونگ ہوگی اور کھڑکیاں اور دروازے اور جو بھی ہے اسی کے اندر سے ہی نکلا ہوا ہوگا. اور پھر خاص اس کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، ساؤنڈ پروف ہوگا. بعض اوقات آپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیتے ہیں لیکن کہیں پانی کا شور آ رہا ہے، کہیں ہیٹنگ کا، کبھی کولنگ کا، ایئر کنڈیشنر کا، کبھی چلنے کا، کبھی کھانا پکنے کا، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بادر کرتی رہتی. کبھی باہر سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو باہر سے شور شروع ہو جاتا ہے. کبھی ہوا کے چلنے کا، کبھی بارش برسنے کا، جہاز گزرنے کا، کبھی ایمبولینس، کبھی پولیس، کبھی کوئی، لیکن وہاں پر مکمل سکون ہوگا، حقیقی سکون کی جگہ ہے وہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا، میں نے بحالت نیند خود کو جنت میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ. مجھے ان کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے کی طرف واپس آ گیا. اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں، یعنی جیلس ہو سکتا ہوں؟ تو جنت کے خوبصورت گھر پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایمان اور انبیاء کی تصدیق، اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تصدیق. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں. جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو، یعنی جن کے محلات اوپر ہوں گے، وہ اس طرح دیکھیں گے اتنے اونچے جتنے دور گہرا ستارہ نظر آتا ہے، جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے، اتنا اونچا. ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی، یعنی ان کی باتوں کو سچ مانا. جب انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے.